شہریار اور حیا نے اس بارے میں کسی کو بھی کچھ بتا نہیں رکھا تھا، دونوں نے اسے پرائیویٹ رکھا ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی دونوں اجنبیوں کی طرح رہتے تھے، جیسے ان کے درمیان کچھ ہے ہی نہیں۔ شہریار حیا کو محبت سے زیادہ عزت دیتا تھا، اور تعلق ہمیشہ وہی خوبصورت ہوتا ہے جس میں محبت سے زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ بھابھی، امی کہاں ہیں آپ؟ دعا نے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آ گئی میری بیٹی؟ جی امی، بہت بھوک لگی ہے، کیا بنا ہے کھانے میں؟ دعا نے امی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ تمہیں کیا کھانا ہے، بنوا دیتی ہوں میں۔ امی آپ مجھے یہ بتائیں، بھابھی کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے ٹائم سے کھانا تو کھایا ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے یشال کی طبیعت، اور اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، وہ تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ کب دعا آئے گی اور ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گی۔ اوہو بھابھی، کھانا تو کھا لیتی، بھابھی اتنی دیر میرا ویٹ کیوں کیا؟ آپ کی صحت کے لیے اتنی دیر تک بھوکا رہنا اچھا نہیں ہے، دعا نے یشال کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر مجھے اچھا لگتا ہے، چلو اب کچن میں چلیں۔ دونوں نے کچن میں جا کر اپنی پسند کا کھانا بنایا اور کھانے لگی۔ ابھی دونوں کھانا کھا ہی رہی تھی کہ اتنے میں یشال کی امی اور اس کا بھائی آ گئے۔ یشال باہر آؤ، دیکھو کون آیا ہے تم سے ملنے۔ اس وقت کون آ گیا؟ یہ کہہ کر یشال کچن سے باہر گئی۔ ارے امی آپ؟ یشال جا کر اپنی امی کے گلے سے لگ گئی۔ کیسے ہو زاویار میرے پیارے بھائی؟ یشال نے زاویار کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ زاویار یشال کا چھوٹا بھائی تھا۔ کیسی ہے آنٹی؟ دعا نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں دعا بیٹا، تم کیسی ہو؟ میں بھی آنٹی ٹھیک ہوں۔ کیسی ہو دعا؟ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ زاویار نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں، اور اسٹڈی بھی اچھی جا رہی ہے، دعا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دعا زاویار کو پسند کرتی تھی، مگر اس نے کبھی یہ بات زاویار یا یشال سے نہیں کہی، مگر یشال کو تھوڑا تھوڑا شک تھا کہ یہ زاویار کو چاہتی ہے۔ دعا جاؤ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ۔ دعا کچن میں چلی گئی اور وہاں جا کر زاویار کو چپ چپ کر دیکھنے لگی۔ اچانک یشال کچن میں آئی۔ یہ کیا کر رہی ہو دعا؟ یشال نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، میں وہ آپ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اچھا یہ بتائیں چائے میں چینی کتنی ڈالنی ہے؟ دعا نے بات کو گھماتے ہوئے کہا۔ میں سب سمجھ گئی ہوں دعا، یشال نے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے کہا۔ کیا سمجھ گئی ہیں آپ بھابھی؟ آپ جو سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، سچ میں؟ زاویار کو دیکھ رہی تھی چھپ چھپ کر، ہے نا؟ ارے نہیں بھابھی، دعا شرماتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ بہت تیز ہے یہ لڑکی، یشال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ، بھابھی کو پتہ لگ گیا اب کیا ہوگا؟ اگر بھابھی نے زاویار کو بتا دیا تو وہ نہ جانے کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ نہیں نہیں بھابھی، ایسا نہیں کر سکتی، یا اللہ میری مدد کر، مجھے بچا لے۔ دعا کمرے میں اکیلی بیٹھی بڑبڑا رہی تھی۔ یشال طبیعت کیسی ہے تمہاری اب؟ مجھے پتہ چلا تھا کہ اچانک سے تمہاری طبیعت بگڑ گئی تھی، اپنا خیال رکھا کرو بیٹا، یشال کی امی نے کہا۔ جی امی، مگر اب میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہیں کریں۔ یشال اور احمد شاہ تو چکر ہی نہیں لگاتے ہماری طرف، ایسی بھی کیا مصروفیات ہے احمد شاہ کی؟ یشال کی امی نے احمد شاہ کی امی کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ امی آپ جانتی تو ہیں آفس کے سارے معاملات انہوں نے خود دیکھنے ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ وقت نہیں ملتا، یشال نے جلدی سے بات پر پردہ ڈالتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ کی امی شرمندگی کے مارے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ انہیں بھی اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ احمد شاہ یشال کو کہیں بھی لے کر نہیں جاتا۔ یشال کیا کہا ڈاکٹر نے، کب ہے تمہاری ڈلیوری؟ امی بس آپ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، میں تو ہر نماز میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ کچھ دیر بعد دعا کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ آؤ دعا، یہاں آ کر بیٹھو ہمارے پاس، یشال نے کہا۔ نہیں بھابھی، مجھے کام ہے، میں آئی ذرا، دعا یہ کہہ کر باہر باغ میں چلی گئی۔ جاؤ زاویار، تم بھی باہر باغ میں چلے جاؤ، دعا بھی وہاں ہی گئی ہوگی۔ زاویار کے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے، وہ فوراً سے پہلے اٹھا اور باغ میں چلا گیا۔ دعا پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ارے واہ، کتنی پیاری مہک ہے آپ کے باغ میں پھولوں کی، زاویار نے کہا۔ دعا نے اچانک پیچھے دیکھا تو زاویار کھڑا تھا۔ ارے آپ
آپ یہاں کیسے؟ دعا گھبرا گئی کہ کہاں یہ یہاں کیسے آ گیا؟ دعا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا کیا؟ اگر نہیں اچھا لگا تو میں چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، دعا نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ دل ہی دل میں دعا خوش بھی ہو رہی تھی۔ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہے؟ نہیں کھا جاتا میں آپ کو، زاویار نے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اصل میں پہلی بار آپ سے ایسے اکیلے میں بات ہوئی ہے نا، اس لیے، ورنہ تو سب کے بیچ میں ہی آپ سے حال پوچھ لیتی تھی۔ دعا نے شرماتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا صحیح، تو کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے محترمہ؟ کیوں، نمبر کیوں چاہیے آپ کو میرا؟ ویسے ہی کبھی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ اچھا جی، کیا ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو مجھ سے ویسے؟ نمبر دو گی تو بتاؤں گا نا۔ دعا نے زاویار کو اپنا موبائل نمبر دیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں بھائی؟ وشال نے باغ کی طرف آتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہیں، آپ ہی بس ایسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ وہ مجھے لگتا ہے ابھی مجھے بلا رہی ہے۔ دعا بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ہاں تو کیا بات ہوئی دونوں میں؟ وشال نے کہا۔ کچھ خاص نہیں آپ ہی، ابھی کو بلائیں، دیر ہو رہی ہے، ہمیں گھر بھی جانا ہے، زاویار نے بات پلٹتے ہوئے کہا۔ تم دونوں بہت چالاک ہو بھائی۔ ارے آپ ہی ایسا کچھ نہیں، زاویار کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ ابھی نہیں جانا تم لوگوں نے، احمد آئیں گے تو ان سے مل کر جانا۔ نہیں آپ ہی دیر ہو جائے گی، زاویار میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کہہ دیا نا کہ احمد شاہ سے مل کر جانا ہے تو بس مل کر جانا ہے، اب کچھ مت بولنا۔ اگر آپ کو یہ قسط نمبر 3 اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں قسط نمبر 4 میں۔